الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. موٹر چل رہی بند کروا دیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بہت تفصیل کے ساتھ ترتیب کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے اور آج اس کا 38واں بیان ہے 38. اور امید ہے کہ شاید یہ بیان 100 یہ جو لیکچرز ہیں 100+ ہو جائیں. باقی اللہ جانتا ہے. یوٹیوب کے اوپر فیس بک کے اوپر بھی موجود ہیں. واٹس ایپ پہ کلپ بھیجے گئے ہیں. تقریباً ابھی تک 200 سے زیادہ کلپ بھیجے جا چکے ہیں. کسی کو بھی اگر ان کلپس کی ضرورت ہو تو میرے پرسنل نمبر کے اوپر رابطہ کر لیں. واٹس ایپ کا میسج بھیجیں. SMS نہ کریں, کال نہ کریں, کچھ بھی نہ کریں سوائے واٹس ایپ کے. واٹس ایپ پہ مجھے لکھ کے بھیج دیں کہ سیرت کے سارے کلپس چاہیے تو انشاءاللہ العزیز میں بھیج دوں گا. میرا نمبر ہے 0321 420 4210. ابراہیم نام ہے. 0321 420 4210. تو انشاءاللہ العزیز میں بھیج دوں گا. ترتیب اس بھیجنے کی یہ ہوگی کہ 30 کر کے کلپ آئیں گے. ایک 30 بھیج دوں گا, پھر دوبارہ 30 بھیج دوں گا, کیونکہ واٹس ایپ پہ ایک وقت میں 30 سے زیادہ بھیجے نہیں جاتے. تو وہ انشاءاللہ اس طرح سے بھیج دوں گا. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. تو جن کو ضرورت ہو بتا سکتے ہیں. تاہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, صحابہ کرام سے محبت کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان بیانات کو سنیں. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ بیان میں غزوہ احد کے بارے میں بات شروع ہوئی تھی اور ابتدائی وجوہات جنگ کی کیا تھیں اس پہ بات ہوئی. پھر جنگ کی ابتدا ہوئی. پھر جنگ کے اندر ایسا موقع آیا کہ کافر بھاگ گئے اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے اور کافروں کے بڑے بڑے سردار پھر مارے گئے. بدر میں الگ مارے گئے تھے, یہاں بھی مارے گئے. غزوہ احد یہ جبل احد کے دامن میں ہوا. احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ طیبہ میں ابھی ہے اور یہ آئندہ جنت میں ہوگا. اور حدیث کے اندر آتا ہے احد جبل یحبنا ونحبہ, کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پہاڑ سے محبت ہے. تو مجھے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اس پہاڑ سے محبت ہے, بلکہ ہم سب کو اس پہاڑ سے محبت ہے. دیکھا ہے یا نہیں دیکھا, یہ جنت میں ہوگا انشاءاللہ. غزوہ احد کیوں ہوا؟ ایک تو یہ کہ بدر کا بدلہ لینا چاہتے تھے کفار. دوسرا, یہودیوں نے بھی بڑی سازشیں کی, کوششیں کی کہ مسلمانوں پہ حملہ کیا جائے. اور یہودیوں میں ایک سردار تھا کعب ابن اشرف, یہ باقاعدہ مکے گیا اور ان کو تیار کیا کہ آؤ حملہ کرو. اس کے علاوہ غزوہ احد سے پہلے ابو سفیان جو تھے وہ مدینہ طیبہ کے قریب ایک جگہ پر آئے اور ایک یہودی سردار کے ہاں انہوں نے قیام رکھا اور ساری تفصیلات لیتے رہے کہ مسلمان کب کہاں اور کیا کر رہے ہیں. بہت ساری تفصیلات لیتے رہے. تو یہ جو یہودی ہیں یہ ہمیشہ سے اسلام کے دشمن تھے, ہیں اور رہیں گے. ان کے سے دوستی کا قرآن نے منع کیا ہے, ہو ہی نہیں سکتی. مسلمانوں کے کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتے. لیکن آج کا مسلمان یہ بات نہیں سمجھتا. غزوہ احد میں بہت بڑا امتحان آیا. ابتدا میں تو کامیابی ہوئی اور کافر بھاگ گئے. پھر ایک اتنا بڑا امتحان آیا کہ بس اللہ نے ہمت دی صحابہ کو کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے, قربانی کے, ایثار کے, جان لٹا دینے کے ایسے ایسے واقعات سامنے آئے, ایسی ایسی انہوں نے مثالیں پیش کر دی کہ ان کے بعد آج تک کوئی یہ بیان نہیں کر ایسا کوئی
عمل پیش نہیں کر سکا اور قیامت تک کوئی نہیں کر سکے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بے مثال محبت اتنے کڑے وقت میں پیش آئی۔ جب مشکل وقت ہوتا ہے نا، اس وقت جو ساتھ دے وہ ہے ساتھی، جو مشکل وقت میں ساتھ دے اصل ساتھی تو وہ ہوتا ہے۔ جیسے منافقین چلے تھے مدینہ سے ساتھ، آپ گزشتہ بیان میں سن چکے ہیں، جیسے ہی قریب پہنچے تو 300 لوگ نکل گئے، ابھی تو لڑائی شروع نہیں ہوئی، مشکل وقت شروع نہیں ہوا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا اللہ رب العزت نے امتحان لیا اور بڑا سخت امتحان لیا۔ اسی کے بارے میں آج انشاءاللہ تفصیلات ہیں کہ عجیب انداز تھا۔ اچھا، غزوہ احد شروع ہونے سے پہلے دو صحابی دوست سے آپس میں جمع ہوئے اور دونوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بھئی اپنے اپنے دل کی تمنا اللہ سے مانگتے ہیں، میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ یہ کون صحابی تھے؟ ایک تھے سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عبداللہ ابن ابی جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں نے کہا ہم مانگتے ہیں لڑائی سے پہلے دعا۔ تو اس بات چیت کے بعد اب حضرت سعد نے پہلے دعا مانگی اور عبداللہ ابن جہش نے آمین کہا۔ انہوں نے کیا دعا مانگی؟ روتے ہوئے بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگا، یا اللہ جب جنگ لڑائی خوب زوروں پر آ جائے، اللہ میرا مقابلہ کسی بڑے بہادر کے ساتھ کرنا، جو بہادر بھی ہو اور مشتعل بھی ہو، اس کو بہت جذبہ ہو لڑنے کا، اور دیر تک میرا اس کا جو ہے نا ٹاکرا ہوتا رہے، لڑائی ہوتی رہے، حتیٰ کہ میں آپ کے فضل سے اس پہ غالب آ جاؤں، اس کے سر کو قلم کر دوں، اس کے گردن اتار دوں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کی دعا، عبداللہ ابن جہش نے فرمایا دعا آمین کہا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب عبداللہ ابن جہش کی باری تھی مانگنے کی دعا اور سعد ابن وقاص کی باری تھی آمین کہنے کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ صحابہ تھے نا، عشق کی تو انتہا ہے ان کے اوپر، آخر ہے۔ کیا انہوں نے دعا مانگی؟ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ انہوں نے کہا اے اللہ، اے زندگی اور موت کے مالک پروردگار، آج کے دن اس لڑائی میں میرا بھی کسی زوردار بہادر سے اور کافر سے لڑائی ہو اور میں دیر تک اس سے لڑتا رہوں یہاں تک کہ وہ مجھے آپ کے راستے میں شہید کر دے، اور اے اللہ وہ صرف مجھے شہید نہ کرے، میری ناک بھی کاٹ لے، میرے کان بھی کاٹ لے، میرے ہاتھ بھی کاٹ دے، میرے پاؤں بھی کاٹ دے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اللہ وہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے۔ اور اے اللہ جب کل قیامت کے دن میں آپ کے سامنے اسی طرح کٹا ہوا حاضر ہوں تو اس دن آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرے بندے تیرا حال کیسے ہوا، تو قیامت کے دن میں آپ کو کہوں یا اللہ یہ جان آپ نے دی تھی، آپ نے لے لی، برابر ہو گیا معاملہ، لیکن یہ میری کٹی ہوئی ناک، کٹے ہوئے ہاتھ، میرے پھٹے ہوئے ہونٹ، میرا سینہ چاک ہوا ہوا، میرے کٹے ہوئے کان، یا اللہ یہ میرے لیے، یہ میری طرف سے آپ کے لیے اور آپ کے محبوب کے لیے نذرانہ ہے۔ کیا فرمایا کہ اے اللہ قیامت کے دن جب میری آپ کی ملاقات ہو، آپ پوچھیں کہ میرے بندے تیرے ساتھ کیا ہوا، کیسے تیرا حال یہ ہے، تو میں یوں کہوں قیامت کے دن اے اللہ آپ نے مجھے جان دی تھی، وہ جان تو لے لی، وہ تو برابر ہو گیا قصہ، آپ کی دی ہوئی چیز تھی، لیکن اللہ میں اس دن آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کٹی ہوئی ناک، کٹے ہوئے کان، کٹے ہوئے ہاتھ، سینہ چاک، پیٹ کھلا ہوا اور پاؤں کٹے ہوئے، ناک کان کٹے ہوئے، یہ میں آپ کے سامنے اپنی اس حالت کو پیش کر کے یہ درخواست کر سکوں اللہ یہ آپ کی اور آپ کے محبوب کی محبت میں یہ نذرانہ میں نے پیش کیا ہے، اس کو قبول کر لیجئے۔ جب میں یہ کہوں تو آپ اس کے بعد یوں فرمائیں کہ ہاں تو نے سچ کہا میرے بندے، تو نے سچ کہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ میرے بندے تو نے سچ کہا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ کے بعد میں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بھی ہو چکے تھے اور ان کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خوب بے مثال بہادری کے جوہر دکھائے، حتیٰ کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام کو بتایا، آپ نے ایک لکڑی کی شاخ
درخت کی شاخ، لکڑی کی شاخ کوئی تھی وہ پکڑا دی، وہ ان کے ہاتھ میں تلوار بن گئی، وہ اسی سے لڑتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صحابہ کرام کی ایسی بے مثال قربانیاں اور محبتیں تھیں۔ تو مسلمان جنگ جیت چکے تھے، کافر بھاگ رہے تھے، تو مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے ادھر جبل رمات ہے، چھوٹی سی پہاڑی، وہاں 50 صحابہ کرام کو کھڑا کیا تھا اور یہ کہا تھا اگر ہمیں شکست ہو یا فتح تم نے نہیں ہلنا، ہمیں کوے اچک کے لے جائے تم نے نہیں ہلنا، تم نے یہیں رہنا ہے۔ تو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا۔ اب جب کافر سارے بھاگنے لگے، مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے، تو ان صحابہ کے اندر ایک اختلاف رائے ہوا۔ اکثر نے کہا کہ جنگ ختم ہو گئی، کافر بھاگ گئے، تو اب ہمیں یہاں کھڑے رہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، مسئلہ تو حل ہو گیا، اب ہم چلتے ہیں۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے خوب منع کیا، بڑی تاکید کے ساتھ، کہ خبردار، ہمیں نبی علیہ السلام نے بالکل کلیئر کہا ہے ہلنا نہیں ہے، چاہے فتح ہو یا شکست۔ تو انہوں نے کہا کہ بات تو ایسے ہی ہے، کہا تو یہی تھا، لیکن اب وہ بھاگ گئے، ختم ہو گئے، اب کیا رہ گیا، اب تو نظر آ رہا ہے ہماری آنکھوں میں، ہم دیکھ رہے۔ وہ روکتے رہے لیکن جانے والے چلے گئے۔ تو 50 میں سے ٹوٹل 11 کھڑے رہے اور 39 جو ہیں وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے تشریف لے آئے۔ اب کافر بھاگ رہے ہیں، وہ جو جبل رمات کے اوپر 50 تیر انداز کھڑے ہوئے تھے، وہ جگہ مورچہ کمزور پڑ گیا۔ تو ابو سفیان نے جب دیکھا تو خالد بن ولید کو اشارہ کیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ 200 سواروں کا لشکر لے کے گھوم کے واپس آئے اور پیچھے سے حملہ کیا، اور ان 11 کے 11 نے بڑی کوشش کی، تیر برسائے، لیکن ادھر 200 بندہ تھا، یہ 11 تھے، اور جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہونا ہوتا ہے، یہ 11 کے 11 شہید ہو گئے۔ مسلمان نیچے میدان میں اپنے کاموں میں دوسروں میں لگے ہوئے، یہ سمجھ کے کہ کافر بھاگ گئے۔ ادھر سے کافروں نے حملہ کر دیا۔ جب حملہ ہوا تو یہ تو تیاری میں نہیں تھے، یہ تو ایزی موڈ میں، ریلیکس موڈ میں آ چکے تھے، کاموں کو وائنڈ اپ کر رہے تھے۔ اچانک ادھر سے حملہ ہو گیا اور ادھر سے دوسرے کافر واپس آنے لگے، تو دونوں طرف سے ان پہ جب حملہ ہوا تو بہت ہی حالت خراب ہو گئی، اور مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہو گئیں، اور مسلمانوں میں ایک افراتفری پھیل گئی، اور دشمن خدا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نزدیک آ پہنچے۔ مسلمانوں کے مسلمانوں کی طرف سے علم بردار تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے خوب بہادری سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کا جو علم تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے فرمایا۔ اچھا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ظاہری وجاہت میں چہرہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ملتا جلتا تھا، مشابہت تھی۔ انہوں نے کیا کی، ان کو جب شہید ہو گئے تو کسی نے افواہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب مسلمانوں نے جب یہ سنا نا، ایک تو افراتفری پہلے مچی ہوئی تھی، پھر وہ ذات جس کے لیے ان کی ہر چیز قربان تھی، جب انہوں نے سنا کہ وہی چلے گئے تو دل کے اندر ایک کیفیت آ گئی کہ اب زندہ رہنے کا فائدہ کیا، اب بہادری دکھانے کی ضرورت کیا، اب دنیا میں رہنے کی ضرورت کیا۔ تو اس کی وجہ سے مسلمان اور زیادہ جو ہے نا وہ پریشانی میں آ گئے اور بدحواسی میں آ گئے، اور اتنی بدحواسی ہوئی اور ذہن اتنے معاف ہوئے کہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے اوپر تلواریں چل گئیں۔ اب وہ مار رہے ہیں کافر سمجھ کے، لیکن آگے مسلمان ہیں، اور کافر بھی ان کو مار رہے ہیں، اور یہ کبھی مارتے ہیں تو کافر کو مارتے ہیں، کبھی اس کو مارتے ہیں۔ بالکل ایسی افراتفری ہو گئی، سب مکس ہو گیا کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ہو کیا رہا ہے، اور شور ہی شور ہے۔ اتنے میں کیا ہوا، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی شہید ہو گئے، حالانکہ مسلمان تھے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میرے والد بھی اسی افراتفری میں مسلمانوں کی تلواروں کی رینج میں آ گئے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے والد ہیں، میں پکارا، کہا کیا کر رہا ہوں، میرا والد ہے، میرے باپ ہیں، مسلمان ہیں، لیکن شور اتنا تھا میری آواز کسی نے نہ سنی، اور مسلمان آگے بڑھے اور میرے والد کو شہید کر دیا۔ جب مسلمانوں کو علم ہوا کہ تو ہم نے مسلمان کو شہید کر دیا، بڑی شرمندگی ہوئی، بڑی ندامت ہوئی،
اور حضرت حذیفہ نے کہا، اور انہوں نے آ کے معافی مانگی، کہا خدا کی قسم ہم نے تو پہچانا ہی نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت دینے کا ارادہ کیا، فرمایا کہ بھئی جو خون بہا ہے دیت وہ تمہیں دیتے ہیں، اپنے باپ کا لے لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں چاہیے، جو ہو گیا بس اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے، مجھے دیت نہیں چاہیے۔ جیسے ہی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بات فرمائی، نبی علیہ السلام کے دل کے اندر ان کی قدر و قیمت اور زیادہ بڑھ گئی۔ یہ قربانیاں تھیں۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ ناگہانی حملہ کیا نا، اچانک یہ جو سارا کچھ ہوا، تو بڑے بڑے مسلمانوں کے پاؤں ہلے اور ایک دم افراتفری کی کیفیت ہو گئی۔ لیکن خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقلال میں رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک بالشت بھی آپ اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر نہیں ہوئے، اسی طرح بہادری کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ایک پیغمبر کی جو قوت اور شجاعت ہوتی ہے وہ امت سے بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، آپ کا مبارک قدم ایک بالشت بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا، اور بلا شبہ آپ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ صحابہ کی ایک جماعت کبھی آپ کے پاس آتی کبھی جاتی، اور بسا اوقات میں نے آپ کو ایسے دیکھا کہ آپ بنفس نفیس خود کھڑے ہوئے تیر اندازی بھی کر رہے ہیں اور پتھر سے سنگ باری بھی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ دشمن آپ پہ سے دور ہو گئے، ہٹ گئے۔ بہت سخت موقع تھا، مسلمانوں کی جماعت تو 700 کی تھی، لیکن جب یہ تتر بتر ہو گئے، ان کی تعداد 3000 کے قریب تھی، تو مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ حملہ ہو گیا، اور کافروں کا جو ٹارگٹ تھے وہ نبی علیہ السلام کے مبارک ساتھ، کہ کسی طرح ان کو شہید کر دیا جائے، تو وہ چاہتے تھے کہ بس اسلام دنیا سے مٹ جائے گا، اور اس کے اوپر انہوں نے پورا زور لگا دیا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 700 میں سے صرف 14 صحابہ باقی رہ گئے، بعض روایت میں 12 ہے، بعض میں 11 ہے۔ یہ جو روایات میں فرق ہے، کہیں 11 کہیں 12 کہیں 14، یہ فرق کیوں ہے کہ آپ کے پاس جو 14 صحابی تھے، آپ کبھی کسی کو 2 بندوں کو بھیجتے، کسی ایک کو بھیجتے، یا خود کسی کو کہیں آنا جانا ہوتا تو کسی نے دیکھا تو 14 دیکھے، کسی نے بعد میں دیکھا تو 12 دیکھے، پھر 14 ہو گئے، پھر 11 ہو گئے، تو یہ اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہا، کیونکہ اس وقت تو جنگ چل رہی تھی۔ تو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 15ویں تھے، لیکن ان کے ہاتھ میں تو علم تھا، تو وہ الگ جو ہے نا وہ مصروف جہاد تھے اور قتال تھے۔ وہ مبارک صحابہ کون تھے جو نبی علیہ السلام کے گرد جمع رہے؟ ان میں سے 7 مہاجرین میں سے تھے، اور قدرتاً 7 ہی انصار میں سے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، طلحہ ابن عبید اللہ، زبیر ابن عوام، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ جو 7 ہیں یہ مہاجرین میں سے ہیں، اور دوسرے 7 انصار میں سے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حباب ابن منذر، عاصم ابن ثابت، حارث ابن صمع، سہل ابن حنیف، سعد ابن معاذ، اور اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بردار تھے اس وقت۔ تو یہ 15 صحابہ تھے جو بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، جبکہ کافروں کے سینکڑوں لوگ آپ کے اوپر حملہ آور تھے، اور ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح نبی علیہ السلام کو آج شہید کر دیا جائے۔ تو مسلمانوں کے اوپر حملہ ہوا، بالخصوص نبی علیہ السلام پہ کافر ہر طرف سے حملہ کر رہا تھا۔ اس وقت صحابہ کرام نے کیا عظیم قربانیاں دیں اور کیا عظیم مثالیں قائم کیں، قیامت تک ایسی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریش کا جب آپ کے اوپر ہجوم ہو گیا تو فرمایا کہ کون ہے جو ان کو مجھ سے ہٹائے اور جنت میں میرا ساتھی بنے؟ کون ہے جو ان کافروں کو مجھ سے ہٹائے اور جنت میں میرا ساتھی بنے؟ تو انصار کے 7 آدمی اس وقت آپ کے پاس تھے، ایک ایک کر کے آتے گئے اور شہید ہوتے گئے۔ ایک ایک آئے، چاروں طرف سے نبی علیہ السلام پر حملہ ہے، وہ کھڑے ہو جاتے، حملے کو بچاتے، خود شہید ہو جاتے، پھر دوسرا آتا، وہ شہید ہو جاتے۔ نبی علیہ السلام نے آواز لگائی تھی، حل من رجل یشری لنا نفسا، کون مرد ہے جو ہمارے لیے اپنی جان فروخت کرے جنت کے بدلے میں؟ حل من رجل یشری لنا نفسا،
کون ہے جو ہمارے لیے اپنی جان فروخت، کون ہے ایسا مرد کتنی تکلیف کے عالم میں اپنی جان پیش کرنے کے لیے آئے۔ ایک انصاری آگے بڑھے، کافروں کا حملہ روکتے رہے حتیٰ کہ شہید، دوسرے آگے بڑھے، وہ روکتے رہے حتیٰ کہ شہید، 7 آدمی ایک کے بعد آئے اور شہید ہو گئے۔ ان میں ایک عجیب معاملہ پیش آئے، ایک صحابی کو عجیب اللہ نے شرف اور کرامت عطا فرمائی کہ سبحان اللہ، ان کا نام ہے زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ کافروں کی طرف سے زخم کھا کے نیچے گرے، آقا نے فرمایا میرے پاس لاؤ ان کو۔ لوگوں نے اٹھا کے قریب کر دیا، انہوں نے اپنا رخسار مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں رکھ دیا۔ انہوں نے اپنا جو گال ہے رخسار نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں میں رکھ دیا، اور اسی حالت میں اللہ رب العزت کو جان دے دی۔ کیا وہ منظر ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، محبوب خدا کو اپنی آنکھوں سے محبت سے دیکھ رہے ہوں گے، اور اسی حالت میں ان کی جان قربان ہو گئی، اللہ کو جان دے دی۔ آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے تیرے قدم تک پہنچا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں جان دے دی حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کافروں کا زور بڑھتا چلا جا رہا تھا، صحابہ شہید پہ شہید ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اتنے میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی عتبہ ابن ابی وقاص نے موقع پایا اور نبی علیہ السلام کو تاک کر ایک ٹارگٹ بنا کر ایک پتھر مارا، جس سے آپ کا نیچے کا ہونٹ شہید ہو گیا اور دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہو گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے اور نیچے کا ہونٹ زخمی آ گیا، اس پہ زخم ہو گیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کے اس عمل کے بعد میں تو اتنی تیاری میں اور تلاش میں تھا کہ جیسے ہی موقع ملے اس کو جہنم واصل کروں، اتنے کسی کے قتل کا مجھے کبھی شوق نہ ہوا جتنا اپنے بھائی کے قتل کا ہوا کہ اس نے میرے نبی کے دندان شہید کر دیے اور ہونٹ مبارک جو ہے وہ زخمی کر دیا۔ اتنے میں قریش کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا، بہادر، اس کا نام تھا عبداللہ ابن قمیہ۔ اس نے نبی علیہ السلام پر اتنی زور سے حملہ کیا کہ آپ کا رخسار مبارک زخمی ہوا، اور جو حلق، وہ جو سر کے اوپر وہ پہنا ہوا تھا نا خود، اس کی کڑیاں آپ کے اندر چلی گئیں، رخسار مبارک کے اندر اس کی 2 کڑیاں اندر چلی گئیں۔ اور ایک اور کافر تھا عبداللہ ابن شہاب زہری، اس نے پتھر مار کر نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو زخمی کر دیا۔ چہرے انور پر جب خون بہنے لگا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے جو والد ماجد تھے، مالک ابن سنان، وہ آگے بڑھے اور تمام خون کو چوس لیا اور چہرے انور کو صاف کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لن تمسک النار، تجھے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ نبی علیہ السلام کا خون بھی پاک، نبی علیہ السلام کا پیشاب بھی پاک۔ اور جس صحابی نے نبی علیہ السلام کا خون پی لیا، نبی علیہ السلام کے جسم کا حصہ اندر چلا گیا، فرمایا کہ اب تجھے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ ابن قمیہ نے جب آپ کو زخمی کیا تو زخمی کرنے کے بعد یہ کہا خذھا وانا القمیہ، خذھا وانا ابن قمیہ، کہ لو اس میرے سوار کو سنبھالو، میں ہوں ابن قمیہ۔ جیسے ہی اس نے اس طرح کی بات کی نا بڑے تکبر کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے ذلیل اور خوار کرے اور تجھے برباد کرے، تجھے ہلاک کرے۔ غزوہ احد کے چند دن کے بعد ایک بکرا وہ اس کے پیچھے پڑ گیا اور ابن قمیہ کا قیمہ بنا کے چھوڑ دیا، کو ختم ہی کر دیا، اپنے سنگوں سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ نبی علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، اللہ رب العزت نے ایک بکرے سے اس کو مروا دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، حالانکہ وہ ایک بہت بڑا پہلوان تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں کتنی زریں پہنی تھیں پچھلی دفعہ بتایا تھا، یاد ہے جی کسی کو؟ 1 2 3 2 پہنی تھیں، ایک زرہ اور اس کے اوپر ایک اور زرہ۔ زرہ کیسے کہتے ہیں؟ لوہے کا جنگی لباس کہ ایک تیر تلوار دشمنوں کی طرف سے حملہ ہو تو انسان کے جسم کو بچا سکے۔ تو نبی علیہ السلام کے دانت مبارک شہید ہوئے، ہونٹ مبارک زخمی ہو گیا، جو خود تھا وہ اندر رخسار کے گڑ گیا، اور ایک اور کافر نے جو پتھر مارا تو پیشانی مبارک پہ لگا، وہ بھی زخمی ہو گیا۔ یعنی کہ سمجھیں کہ پورا چہرہ لہو لہان اور زخمی کیفیت میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اوپر ایک زرہ نہیں 2 زرہ پہنی ہوئی ہیں، ان کا بھی وزن تھا،
اور پھر نبی علیہ السلام جب ایک طرف ہوئے تو ایک گڑھا تھا جو ابو عامر فاسق نے بنایا تھا مسلمانوں کو کے لیے، تو نبی علیہ السلام اس کے اندر گر گئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی کمر کو سہارا دیا۔ جب آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص زمین پر چلتے پھرتے کسی شہید کو زندہ دیکھنا چاہے تو وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ نبی علیہ السلام کے خود مبارک کی جو کڑیاں تھیں نا، وہ آپ ہی کے رخسار مبارک کے اندر گھس گئی تھیں، انہوں نے زخمی کیا ہوا تھا، تکلیف تھی، خون بہہ رہا تھا شدت سے۔ اتنے میں امین امت حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اس کو نکالنے کی کوشش کی۔ کوئی اوزار نہیں تھا، کوئی اس وقت چیزیں نہیں تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے اس کو کھینچ کے نکالا، اور اتنی زور سے نکالنا پڑا کہ ان کے 2 دانت اپنے شہید ہو گئے اس کو نکالنے میں، تو انہوں نے دانتوں سے اس کو نکالا، اور نبی علیہ السلام کے مستقل خون بہتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پہاڑ پر چڑھنے کا ذرا ارادہ کیا کہ میں اس کے اوپر چڑھوں، تو نقاہت اتنی تھی، کمزوری اتنی تھی، اور اوپر بوجھ تھا زرہوں کا کہ آپ کے لیے قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ اتنے میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے نیچے بیٹھ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے اوپر قدم رکھ کر آپ آگے چڑھ جائیے۔ تو حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے اس نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ تو نے اپنے لیے جنت واجب کر لی، طلحہ تو نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔ حضرت قیس ابن حازم فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت طلحہ کا وہ ہاتھ دیکھا جو احد میں زخمی ہوا تھا، تو میں نے دیکھا بالکل ناکارہ ہو چکا تھا، کچھ اس میں کام کی صلاحیت نہیں تھی۔ ہوا کیا تھا؟ کافروں کا ہجوم ہو گیا، حملہ ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اب حضرت طلحہ کے پاس تلوار کوئی نہیں تھی، کافروں کے پاس تیر بھی، تلوار بھی، مارنے کے پتھر بھی۔ انہوں نے اپنی ہاتھ کو تلوار کے طور پر استعمال کیا، اپنے جسم کے اوپر زخم کھائے، جسم لہو لوہان ہو گیا۔ ایک روایت میں 45 زخم لگے، اور عائشہ سے جو روایت ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نسبت سے کہ ان کو 70 جو ہے نا وہ زخم لگے، پورا جسم لہو لوہان ہو گیا۔ تلوار نہیں تھی، لیکن دشمنوں کی تیر تلواروں کا اپنے ہاتھ سے مقابلہ کرتے رہے اور روکتے رہے۔ دشمنوں نے تلوار کی، یہ روکتے رہے حتیٰ کہ انگلیاں کٹ گئیں، تو ان کی زبان سے نکلا حسن، اچھا ہوا کٹ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فوراً ٹوکا، فرمایا اگر تو بجائے اس کے بسم اللہ کہتا تو فرشتے تجھے دیکھتے، تجھے آسمانوں پر لے جاتے، تیرا دیدار کرواتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، بسم اللہ، اس طرح کے کلمات سے اپنی زبان کو آباد رکھیں۔ تو امی عائشہ سے روایت ہے کہ ہم نے احد کے دن طلحہ کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم دیکھے، ابو داؤد کی روایت ہے۔ اتنی قربانی جو ہے نا وہ پیش کی، تلوار نہیں تھی، بغیر تلوار کے اپنی ہاتھ کو تلوار بنا لیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، بہت معروف ہے، سنا ہوگا سب نے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو بغیر تیغ کہتے ہیں تلوار کو، تو بغیر تلوار کے بھی انہوں نے لڑ کے دکھایا اور ثابت قدمی کے ساتھ چلے رہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے ابو طلحہ، یہ طلحہ الگ ہیں، وہ الگ ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی علیہ السلام کے لیے خود ایک ڈھال بن گئے، اور ڈھال بنے رہے بڑے تیر انداز سے۔ اس روز انہوں نے کئی کمانیں توڑی، تیر اندازی کرتے کرتے کمان ٹوٹ گئی، پھر دوسری کمان کہیں سے لائی جاتی، بلوائی جاتی، پھر وہ ٹوٹ گئی، تو کئی کمانیں انہوں نے توڑی۔ اور جو شخص وہاں سے تیر ترکش لے کے گزر رہا ہوتا، نبی علیہ السلام اس سے فرماتے یہ اپنا تیر ترکش ابو طلحہ کے پاس ڈال جاؤ، اور وہ بڑی مستعدی سے کھڑے ہوئے تیر اندازی کر رہے تھے، دشمنوں پہ تیر پھیر رہے تھے۔ یہاں تو چند لوگ تھے، ادھر تو سینکڑوں کا ہجوم تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے بالکل آپ کے سامنے، اور یہ نبی علیہ السلام ادھر ادھر دیکھنا چاہتے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابو طلحہ منع کرتے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نظر نہ اٹھائیں، آپ ادھر ادھر نہ ہلیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ کے علاقے لگ جائے، کوئی تلوار آپ کے لگ جائے، کوئی پتھر آپ کے لگ جائے، میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال ہے، میرا جسم آپ کے لیے ڈھال ہے۔ آگے مجھے لگے کوئی بات نہیں، میں کھڑے اس لیے ہوں، اگر آپ موومنٹ کریں گے تو پھر مسئلہ کچھ اور ہوگا، پھر خطرہ بڑھ جائے گا۔ صحابہ کی ایسی قربانیاں ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہت بڑے تیر انداز سے، زبردست نشانہ تھا ان کا،
تو احد کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ترکش کے سارے تیر نکال کے ان کو دے دیے، ان کے آگے ڈال دیے اور فرمایا ارمی فداک ابی و امی، ارمی یا وقاص، فرمایا کہ تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سارے تیر ان کے سامنے ڈال دیے اور ان کو حکم دیا کہ تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روایت میں آتا ہے کہ احد کے دن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 تیر چلائے۔ اگر آج ہم کوئی تیر کمان لے لیں نا، چاہے پلاسٹک کا بنا ہوا ہو یا لکڑی کا ہو، عام سا، وہ نہیں جس سے کسی کا وہ جو تیر ہوتے تھے اور پیچھے جو مارنے والے ہوتے تھے وہ اتنی زور سے مارتے تھے کہ ادھر گردن سے ڈالو ادھر نکل جائے، ادھر سینے میں ڈالو ادھر نکل جائے، تو ان کا وزن کیا ہوگا اور ان کی قوت کیا ہوگی اس کو آپ خود اندازہ لگائیں۔ تو 1000 تیر انہوں نے اس دن چلائے۔ ہم خالی پلاسٹک کا تیر کمان کو، لکڑی کا تیر کمان جو کھیل کے لیے آتا ہے، وہی 1000 چلا کے دیکھیں تو پتہ لگ جائے گا جی 1000 چلانے میں کتنی محنت لگتی ہے، تو اس میں کتنی محنت لگتی ہوگی۔ تو 1000 تیر انہوں نے چلائے۔ ایک اور صحابی تھے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی عجیب قربانی تھی۔ احد کے دن نبی علیہ السلام کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ کیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی طرف رخ کر کے کھڑے ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی طرف اپنا سینہ کر لیا، کافروں کی طرف اپنی پشت کر لی اور اپنے پورے جسم کو ڈھال کی مانند استعمال کیا۔ نبی علیہ السلام کھڑے اور آپ نے اپنا چہرہ نبی علیہ السلام کی طرف کیا اور اپنی پیٹھ کافروں کی طرف کر دی، یعنی کہ کافر اور نبی علیہ السلام کے درمیان ڈھال بن کے حائل ہو گئے۔ کافر ادھر سے تیر چلاتے رہے اور یہ تیر اپنے جسم پر برداشت کرتے رہے، ذرا سی بھی حرکت نہیں کرتے تھے کہ اگر میں ہلا، میں دائیں بائیں ہوا، نیچے گرا، سر نیچے کیا، ہاتھ ادھر ادھر کیا، تو پھر آنے والی جو تیروں کی بارش ہے تو نبی علیہ السلام تک وہ پہنچ جائے گی۔ تو اپنے جسم پہ تیر کھاتے رہے، جسم چھل نہیں ہو گیا، لیکن اپنے آپ کو وہاں کھڑا رکھا۔ نبی علیہ السلام کو تیر کوئی لگنے انہوں نے نہیں دیا۔ اور یہ وہ صحابی تھے جو مسیلمہ کذاب نے جب ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا تو اس جنگ میں یہ شریک بھی ہوئے، قتال بھی کیا، اور اسی جنگ میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام کے اوپر عشق تو ختم تھا، آخر تھی۔ خدا کی قسم اس طرح کی فدائیت یہ کسی نبی کو نہ ملی، ان کے اپنے صحابہ سے کبھی کسی کو نہ ملی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، بات میں سناوا ایک ایسے مہجبین دی، بات میں سناوا ایک ایسے مہجبین دی، جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دی، ویکھیا جے یوسف نو تے انگلیاں کٹیاں، ویکھیا جے یوسف نو تے انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانا وار سٹیاں۔ یہ کہنا آسان ہے، ہم سے تو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا جاتا، فجر کی نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل، سنت کے مطابق چہرہ بنا لینا ہمارے لیے مشکل، ٹخنے ننگے رکھنا ہمارے لیے مصیبت، عورتوں کے لیے سر ڈھکنا عذاب بنا ہوا، مصیبت بنی ہوئی ہے، ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کی عظمت، ان کی شان اور اللہ رب العزت کے ان کا مقام بہت بلند ہے۔ ہم جو چیزیں سوچ نہیں سکتے انہوں نے کر کے دکھائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام احد کے دن اپنے چہرے انور سے خون پوچھتے جاتے تھے اور کہتے تھے وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کیا، حالانکہ وہ ان کو ان کے پروردگار کی طرف ہی تو بلا رہا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ بعض سرداران قریش کے بارے میں بد دعا کی۔ صحیح بخاری میں بات موجود ہے، 3 لوگ تھے، صفوان ابن امیہ، سہیل ابن عمر اور حارث ابن حشام کے حق میں نبی علیہ السلام نے بد دعا کی۔ قرآن مجید نازل ہو گیا، اللہ نے فرمایا لیس لک من امری شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔
اس بات میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے میرے محبوب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مہربانی فرما دے، ان کو توبہ کی توفیق دے کے توبہ قبول کر لے، چاہے تو ان کو عذاب دیں، ہیں یہ بڑے ظالم۔ تو نبی علیہ السلام کو منع فرمایا کہ ان کے لیے بد دعا نہ کریں۔ پھر یہ تینوں کے تینوں جو سرداران قریش تھے جن کے لیے اس وقت بد دعا کی آقا نے، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ان تینوں کو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان کر دیا اور انہیں کلمہ عطا کر دیا، صحابی بن گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ احد کا موقع، وہ سارا منظر میری نظروں کے سامنے ہے۔ نبی علیہ السلام پیشانی مبارک سے خون پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے تھے رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے پروردگار میری قوم کی مغفرت فرما، وہ نہیں جانتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں سے ایک نقطہ علماء نے لکھا ہے کہ جب تک کافر کا خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے، جب تک وہ زندہ ہے، اس کے لیے دعائے خیر مغفرت کی دعا، اس کی ہدایت کی دعا کہ وہ ہدایت پر آ جائے، توبہ پر آ جائے، کی جا سکتی ہے جب تک وہ زندہ ہے۔ کافر جب تک زندہ ہے اس کے لیے ہدایت کی مغفرت کی دعا کہ وہ ایمان، مغفرت تو تب ہی ہوگی نا، ایک ہی صورت ہے، کلمہ پڑھے گا تو ہوگی، نہیں پڑھے گا تو ہوئے گی نہیں۔ تو جب تک وہ زندہ ہے اس کے لیے اس طرح کی دعا کرنا جائز ہے، لیکن جب اس کا انتقال کفر پر ہو جائے تو اس کے مرنے کے بعد کسی کافر کی مغفرت کی دعا ہرگز جائز نہیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ پیغمبر کے لیے اور اہل ایمان کے لیے بات روا نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ دوزخی ہیں اور کافر ہیں۔ تو جب تک کوئی زندہ ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، مرنے کے بعد بالکل نہیں کی جا سکتی۔ اسی میں ایک واقعہ اور پیش آیا حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کہ احد کے دن وہ نبی علیہ السلام کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کو مبارک چہرے کے بالکل سامنے اپنے چہرے کو رکھا اور اپنے چہرے کو دشمنوں کے مقابلے میں کر دیا تاکہ کافروں کے جو تیر رسول اللہ کے لیے اٹھیں یہ ان کے چہرے کے اوپر آ جائے۔ ہم سے تو اپنے چہرہ سنت کے مطابق نہیں بنتا، جس سے مرضی پوچھو کہتے ہیں جی ہم حرمت رسول کے لیے جان بھی قربان ہیں، لیکن حرمت رسول کے لیے پردہ کرنے کی گنجائش ہمارے اندر نہیں ہے۔ حرمت رسول کے لیے نماز نہیں پابندی سے ہم 5 پڑھ سکتے، حرمت رسول کے لیے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتے، حرمت رسول کے لیے دھوکہ دینا نہیں چھوڑ سکتے، حرمت رسول کے لیے وضع قطع کو سنت کے مطابق نہیں بنا سکتے، حرمت رسول کے لیے اپنے گھر کی شادیاں سنت کے مطابق نہیں کر سکتے، حرمت رسول کے لیے جان دے سکتے ہیں، باقی کچھ نہیں کر سکتے۔ خالی کھوکھلے دعوے ہمارے۔ جس سے بھی پوچھو ہاں جی حرمت رسول کے لیے گردن کٹوا دو گے؟ ہاں جی کٹوا دیں گے۔ اس سے کہو حرمت رسول کے لیے گردن ذرا جھکا بھی دو کہ جو اللہ کے نبی کا حکم ہو وہ مان لو، اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہمارے تو دعوے ہیں جھوٹے۔ اللہ تعالی ہمیں حرمت رسول کے مطابق کے لیے زندگی بھی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جان دینے کے لیے تو ہم سب تیار بیٹھے ہیں، زندگی نہیں گزارنی نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق۔ یہ دوغلا پن، یہ 2 نمبریاں، یہ اللہ کے ہاں نہیں چلتی۔ تو حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن میں آپ کے چہرے کے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنے چہرے کو نبی علیہ السلام کے چہرے کے لیے ڈھال بنا دیا۔ وہاں سے تیر آ رہے ہیں، لوہے کے تیر، جو لگے تو آر پار بھی ہو جاتے ہیں، اور ایک تیر نہیں، تیروں پہ تیر آ رہے ہیں، مستقل آ رہے ہیں۔ تو یہ آگے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کہ میں نے بہت مقابلہ کیا اور کوشش کرتا رہا، حتیٰ کہ کافی تیروں سے میں نے نبی علیہ السلام کو بچایا، جو آخری تیر تھا وہ آیا اور لگا میری آنکھ کے اندر اور میری آنکھ کا ڈھیلا باہر، میں نے اسے ہاتھ میں پکڑا اور نبی علیہ السلام کو عرض کیا یا رسول اللہ یہ میری آنکھ کا ڈھیلا۔ نبی علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے اور آپ نے دعا کی، اے اللہ جس طرح قتادہ نے
تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت فرمائی، اے اللہ اس کے چہرے کی بھی حفاظت فرما۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ آگ کا ڈھیلا پکڑا اور واپس اپنی جگہ رکھ دیا جہاں سے وہ اترا تھا، دشمن کا تیر لگا تھا، آنکھ میں رکھ دیا اور دعا فرمائی کہ یا اللہ اس آنکھ کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بھی کر دے، پہلے سے زیادہ نظر بھی تیز کر دے۔ تو وہ آنکھ ان کی پہلے سے زیادہ صحیح ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ زخمی ہوئی ہے کہ وہ زخمی ہوئی ہے، ظاہری طور پر بھی مسئلہ حل ہو گیا اور اس کے اندر جو اس کی کوالٹی تھی عمل کی، جو اس کی صفت تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی۔ ایک اور روایت میں یہی بات اس طریقے سے آتی ہے کہ جب حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ نیچے گر گئی، ڈھیلا انہوں نے ہاتھ میں پکڑا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا اگر تو صبر کے تو تیرے لیے جنت ہے، اور چاہے تو میں اس کو اس کی جگہ پہ رکھ دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں تیرے لیے۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ایک بیوی ہے جس سے مجھے بڑی محبت ہے، مجھے اندیشہ ہے اگر میں اس طرح بغیر آگ کے جاؤں تو کہیں اس کے دل میں میرے لیے کوئی دوری یا نفرت یا کوئی کراہت پیدا نہ ہو جائے، تو آپ میرے لیے دعائے خیر کر دیں، میری آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے آنکھ کو ان کی جگہ پہ، ڈھیلے کو آنکھ پہ رکھا اور دعا کی، اور اللہ رب العزت نے ان کو پہلے سے زیادہ حسن و جمال عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی جنگ کے حالات چل رہے، مسلمانوں کے اندر یہ خبر اڑی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام شہید ہو چکے، جو چند صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے گرد موجود ہیں 11 12 15 کے 14 کے قریب، ان کے علاوہ جو باقی مجمع مسلمانوں کا ہے افراتفری میں ہے، بکھرا ہوا ہے، کوئی نظم نہیں رہا، تو ان کو یہ خبر ملی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے۔ تو دل بیٹھ گئے اور یہ کہنے لگے اب ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں محمد نہ ہو۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا تھے حضرت انس ابن نضر، انہوں نے کہا لوگوں اگر محمد شہید ہو گئے، محمد کا رب تو شہید نہ ہوا، جس چیز کے لیے آپ نے جہاد کیا تم بھی اسی کے اوپر جہاد کرو، اسی پہ مر جاؤ۔ اور آگے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہنے کا کیا فائدہ، یہ کہہ کر دشمنوں کی فوج میں گھس گئے، لڑتے لڑتے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے چچا انس ابن نضر کو غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کا بڑا غم تھا، اور ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کو شدید رنج میں آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں پہلے بدر کے جہاد میں شریک نہیں ہو سکا، اگر اللہ تعالی نے مجھ کو آئندہ کسی جہاد میں موقع دیا اللہ دیکھ لے گا کہ میں اس کے راستے میں کیسی جانبازی سے لڑتا ہوں اور کیسے سرفروشی دکھاتا ہوں۔ جب معرکہ احد میں، جب غزوہ احد میں بہت سے مسلمانوں کے پاؤں ہلے تو انس ابن نضر انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں تو اب اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور انہوں نے حضرت سعد ابن معاذ سے کہا میں اس چیز سے بری ہوں کہ جو مشرکین نے کیا، اور تلوار لے کر آگے بڑھے، اور سعد ابن معاذ کو اے سعد کدھر جا رہے ہو تم، مجھے تو احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اے سعد کدھر تم جا رہے ہو، مجھے احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں تو جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے، لڑتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ یہاں پہ ایک عجیب بات ہے، جنت کی خوشبو کیسے سونگھ لی؟ دنیا میں تو نہیں آتی وہ، اصل میں یہ رب کی مرضی ہوتی ہے، جب اللہ چاہتے کسی کی وہ روحانی آنکھ کھول دیتے ہیں، اس کو بہت کچھ نظر آ جاتا ہے، کسی کے کان کھول دیتے ہیں، بہت کچھ سننے کو اس کو مل جاتا ہے، کسی کی ناک کھول دیتے ہیں، بہت سی خوشبوئیں اسے مل جاتی ہیں۔ اب دیکھیں ایک آدمی کی بصارت نہیں ہے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتا، ایک آدمی کی ناک ہے لیکن اس کو نزلہ ہوا ہے، زکام ہوا ہے، سونگھ نہیں سکتا خوشبو۔ تو جو اس طرح کے بیمار ہوتے ہیں نا، کوئی اندھا ہے اس کو نظر نہیں آئے گا، کوئی جسمانی طور پر زکام میں مبتلا ہے اس کو خوشبو نہیں آئے گی، کوئی بہرا ہے جسمانی طور پر اسے کو سننے میں کچھ نہیں آئے گا۔ تو جو جسمانی طور پر اندھے گونگے بہرے ہوتے ہیں تو ان کو کچھ اور چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں جو ظاہری ہوتی ہیں، اور جو روحانی طور پر گونگے بھی ہوتے ہیں، بہرے بھی ہوتے ہیں، اندھے بھی ہوتے ہیں، ان کو پھر یہ باتیں نظر نہیں آتی، اور جن کے دل اندھے ہوتے ہیں ان کو تو پھر دین کی باتیں بھی سمجھ نہیں آتی۔
دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ یہ آنکھ کا نور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ کیسے ملے گا؟ جب یہ آنکھ نامحرم سے محفوظ رہے گی، جب شوق سے محبت سے ہم انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے عورتوں کو دیکھتے رہیں گے، یہ آنکھ ہماری ہمیشہ گندی اور ناپاک اور غلیظ رہے گی۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر اور کیا دیکھے۔ اندھا کیا دیکھ سکتا ہے؟ تو ہمیں روحانی طور پر بھی مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ تو خیر یہ جنگ چل رہی ہے اور حالت بہت تکلیف دہ ہے۔ اتنے میں سب سے پہلے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اور آپ کی آنکھوں کی چمک سے، شائننگ سے پہچان لیا کہ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منور آنکھیں۔ تو جیسے ہی پہچانا تو فوری طور پر انہوں نے بلند آواز سے کہا، مسلمانوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو اشارہ کیا، خاموش رہو، کافروں کا پہلے ادھر حملہ ہے اور بڑھے گا، مطلب یہ تھا۔ لیکن مسلمانوں کو اللہ نے ان کی آواز پہنچا دی، فوری طور پر ہر طرف سے مسلمان نبی علیہ السلام کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ بعد میں نبی علیہ السلام نے اپنی زرہ مجھے پہنا دی اور میری خود پہن لی، زرہ ایکسچینج کر لی۔ جو آپ نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، زرہ اپنی پہنا دی کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کی آپ نے پہن لی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں وہ پہن کے آگے بڑھا، کافر سمجھے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، زرہ کی وجہ سے وہ یہ سمجھے، انہوں نے مجھ پر حملہ کیے اور میرے اوپر 20 زخم آئے، میرے پر تیر برسانے شروع کیے، ان تیروں کی وجہ سے میرے جسم کے اوپر 20 زخم آئے۔ یہ نبی علیہ السلام کی ایک حکمت عملی اور ان کی بے حساب قربانی۔ جب مسلمان کافی آپ کے پاس جمع ہو گئے تو نبی علیہ السلام پہاڑ کی گھاٹی کی طرف چلے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارث ابن صمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح چند صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ پہاڑ پر جب چڑھنے کا ارادہ کیا تو نقاہت اتنی تھی، ڈی ہائیڈریشن ہو گئی، اتنا خون بہہ گیا اور آپ کے لیے چلنا مشکل ہو رہا تھا، تو چڑھنا آپ کے لیے اور مشکل ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھ گئے، نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر قدم رکھا اور آگے چڑھ گئے۔ یہاں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک بہت بڑا کافر تھا، سردار ابی ابن خلف، وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ وہ گھوڑا کون سا تھا؟ اس کو خوب کھلاتا پلاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ گھوڑا میں نے اس لیے پالا ہے کہ اس پہ بیٹھ کے میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروں گا۔ جب نبی علیہ السلام کو یہ خبر ملی نا کہ وہ ایک بکواس کرتا ہے، فرمایا کہ اس کو تو میں ماروں گا، یہ مجھے کیا مارے گا، اس کو میں ماروں گا۔ اب یہ احد کے موقع پہ ادھر آ گیا اور اس نے نبی علیہ السلام کو جب دیکھ لیا تو آگے بڑھا اور آ کے قریب تھا۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو اس کو ہم دیکھیں؟ فرمایا نہیں، اس کو میں دیکھتا ہوں۔ تو حارث ابن صمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے ان کا نیزہ لیا، آگے بڑھے اور اس کے جا کے جو نیزہ مارا تو معمولی سی خراش، ہلکی سی خراش اس کی گردن میں آ گئی، بس کوئی زیادہ زخم نہیں، ذرا سی خراش آ گئی۔ اب وہ تو بیل کی طرح تڑپا، اس کے بعد دوڑا، چیختا تھا، چلاتا تھا۔ تو لوگ اسے کافر کہتے تھے، کیا عورتوں کی طرح چلا رہے ہو، کیا ہو گیا، اتنی سی خراش ہے اور کیا ہے؟ اس نے کہا، تمہیں کیا معلوم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے، مجھے انہوں نے مارا ہے، اور انہوں نے مکہ میں ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ تجھے تو میں ماروں گا، تو مجھے تو وہ مار لگ گئی ہے۔ چیختا تھا، چلاتا تھا، لوگ اسے کہتے تھے کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا، خدا کی قسم، اگر میری اس تکلیف کو سارے حجاز والوں پر تقسیم کر دی جائے، سارے مر جائیں، میں اتنی تکلیف میں ہوں۔ اسی طرح بلبلاتا رہا اور مکہ پہنچنے سے پہلے مقام صرف میں مر گیا، جہنم واصل ہو گیا۔ جب نبی علیہ السلام گھاٹی پر پہنچے تو لڑائی ختم ہو چکی تھی، کافر اب جانے کی اس میں تیاریوں میں تھے، تو نبی علیہ السلام وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پانی لے کر آئے، چہرے انور کو دھویا، کچھ پانی سر مبارک پہ ڈالا، اور بعد میں نبی علیہ السلام نے وضو کیا اور بیٹھ کر ہی ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی، امامت کی، اور صحابہ نے بیٹھ کر آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔
احد کے دامن میں پیچھے اگر چلے جائیں نا تو یہ مسجد آج بھی موجود ہے جہاں نبی علیہ السلام زخمی حالت میں آپ نے نماز پڑھائی. چھوٹی سی مسجد ہے, اس کی کسی کو ویڈیو چاہیے ہو تو میرے پاس واٹس ایپ پہ ویڈیو موجود ہے اس جگہ کی. تو نبی علیہ السلام نے وہاں بیٹھ کے نماز پڑھائی, صحابہ نے بیٹھ کے نماز پڑھی. ابتدائی شریعت میں یہی حکم تھا کہ اگر امام بیٹھ کے پڑھا رہا ہے کسی وجہ سے تو پیچھے والے چاہے وہ صحت مند ہیں کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن وہ بھی بیٹھ کے نماز پڑھیں گے. لیکن بعد میں یہ حکم تبدیل ہو گیا کہ پیچھے والے اگر کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑا ہی ہونا ہے. اس کی دلیل نبی علیہ السلام نے مرض الوفات میں جو بیٹھ کے نمازیں پڑھائیں صحابہ نے پیچھے کھڑے ہو کے ادا کی. آپ کا آخری عمل وہ تھا. تو شریعت کے مسائل میں نبی علیہ السلام کے آخری عمل کو دیکھا جاتا ہے کہ آخری عمل آپ کا کیا تھا. مشرکین نے جانے سے پہلے مسلمانوں کے صحابہ کرام کے لاشوں کو جو ہے نا ان کی بے حرمتی کرنی شروع کر دی. ناک کو کاٹا, کانوں کو کاٹا, سینوں کو چاک کیا اور ہاتھوں کو کاٹا, پاؤں کو کاٹا, یہ سب کچھ کیا. ہند جس کا باپ عتبہ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلوار سے جہنم واصل ہو گیا تھا, اس نے بھی قسم کھائی تھی. اور اس نے کیا کیا, اس نے آگے بڑھی. کافر مردوں نے الگ یہ کام کیا, کافر عورتوں نے الگ یہ کام کیا. یہ آگے بڑھی, اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ اور سینے کو چاک کر کے جگر نکالا, چبایا, لیکن وہ حلق سے نیچے اتر نہ سکا اس لیے اگل دیا اور خوشی خوشی میں اپنا زیور وحشی کو دے دیا. اور جن مسلمانوں کے ناک کان کاٹے گئے تھے ان کا ہار بنا کے اس نے ہار بھی پہنا. تو یہ سب کچھ کفار نے کیا. اب کافر جب جا رہے تھے تو کافروں کے سردار غزوہ احد میں کون تھے بتائیں بھی, کسی کو یاد ہے نام؟ ابو جہل, ہاں ابو سفیان. ابو جہل کون سی جنگ میں؟ جنگ بدر میں. ٹھیک ہے. قریش نے جب واپس جانے کا ارادہ کیا نا تو ان کا سردار ابو سفیان وہ ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے, اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے نا آواز لگائی, افی القوم محمد, کیا تم لوگوں میں سے محمد زندہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ آواز ہے, آپ نے فرمایا چپ, کوئی جواب نہ دے. سن لیا صحابہ نے, نبی علیہ السلام نے. ادھر اس نے پھر آواز لگائی, افی القوم محمد, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. صحابہ چپ. تیسری مرتبہ آواز لگائی, صحابہ خاموش. 3 مرتبہ نبی علیہ السلام کا پوچھنے کے بعد ابو سفیان جو اس وقت کافروں کے سردار ہیں ان کی سمجھ کو دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد اگلی آواز لگائی, افی القوم ابن ابی قحافہ, کیا ابو بکر زندہ ہیں. آپ نے تو خاموشی کا فرمایا تھا, سب خاموش. پھر آواز لگائی کافروں کے سردار نے, کیا ابو بکر زندہ ہیں ابن ابی قحافہ, پھر خاموش. 3 مرتبہ آواز لگائی. اب اگلا کافر ہے, اس کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو درجات ہیں وہ کیسے ہیں. آپ خاموش رہے, سب خاموش رہے, آپ نے حکم دیا تھا. اس کے بعد غزوہ احد میں میدان جنگ سے جاتے جاتے ابو سفیان نے پھر آواز لگائی, افی القوم ابن الخطاب, کیا تمہارے اندر عمر زندہ ہیں. اسے پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد پہلا درجہ کس کا ہے اور ان کے بعد دوسرا درجہ کس کا, کہ وہ عقل اور شعور رکھتے تھے. دشمنی اپنی جگہ تھی لیکن انہوں نے معلوم تھا کہ مسلمانوں میں کس کا درجہ کتنا ہے اور کیا اس کی پوزیشن ہے. تو پھر پوچھا دوسری مرتبہ, کیا ابن خطاب یعنی حضرت عمر ہیں زندہ. پھر تیسری مرتبہ پوچھا. آپ کا حکم تھا خاموش رہنا ہے, یہ خاموش رہے. تو اس نے کیا کیا, پہلے نبی علیہ السلام کا پوچھا, پھر صدیق اکبر کا پوچھا, پھر حضرت عمر کا پوچھا. آپ کی طرف سے خاموشی کا حکم تھا, خاموش رہے. جب بالکل کوئی جواب نہ آیا نا وہ تو بڑا خوش ہو گیا, کہنے لگا یہ سب قتل ہو گئے, اگر زندہ ہوتے کوئی تو بولتا. اس کا مطلب ہے یہ سب شہید ہو چکے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات جو ہے نا برداشت نہیں ہو سکی. انہوں نے کہا, اے اللہ کے دشمن, یا عدو اللہ, اللہ کی قسم تو نے بالکل غلط کہا, تیرے رنج اور غم کا سامان ابھی اللہ نے زندہ رکھا ہے. یعنی حضرت نبی علیہ السلام, حضرت ابوبکر, حضرت عمر کی زندگی سے کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ ان کو غم کا سامان اللہ نے رکھا ہے. پھر کیا ہوا, جب آواز سنی تو ابو سفیان نے ایک اور آواز لگائی, اے حبل, تیرا دین بلند ہو. حبل ان کا
ایک وہ تھا بت، انہوں نے کہا اے حبل تیرا دین بلند ہو۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا اس کو جواب دو، اللہ اعلیٰ و اجل، کہ اللہ ہی سب سے اعلیٰ اور بزرگ ہے، یعنی حبل کوئی شے نہیں۔ پھر ابو سفیان نے پھر کہا ان لنا العزیٰ ولا عزیٰ لکم، ارے ہمارے پاس تو عزیٰ ہے، تمہارے پاس عزیٰ ہی کوئی نہیں، یعنی عزت تو ساری ہمارے پاس ہے۔ نبی علیہ السلام نے عمر سے فرمایا بولو اس کو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا یہ آج کا دن بدر کے دن کا جواب ہے، اب دونوں برابر ہو گئے، اور لڑائی میں تو یہ ہوتا ہے کبھی کوئی ادھر کبھی کوئی ادھر، اس بات کا جواب نہیں دیا گیا، کیونکہ قرآن کے اندر ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ بدلتے رہتے ہیں دنوں کو، تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اور حضرت عمر نے یہ جواب دیا اس کا اس طرح سے کہ ہم اور تم برابر نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا نا برابر ہو گئے، کہا نہیں ہم اور تم برابر نہیں ہو سکتے، ہمارے مقتولین جنت میں، تمہارے مرنے والے جہنم میں، کیسے برابر ہو گئے؟ یہ برابری نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد حضرت عمر نے آواز دی اے عمر، اس کے بعد ابو سفیان نے آواز دی اے عمر میرے قریب آؤ۔ جب یہ سوال جواب ہو گئے، حضرت عمر نے کہا کہ بھئی برابر کیسے ہو سکتے ہو، ہمارے مرنے والے جنت میں، تمہارے مرنے والے جہنم میں۔ اب ابو سفیان جانا چاہ رہے تھے، مسلمان ہو گئے تھے بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے مقام کے صحابی ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جاتے وقت انہوں نے کہا عمر میرے قریب آؤ۔ نبی علیہ السلام کی طرف عمر نے دیکھا، کہا جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے، تو وہ قریب ہو گئے۔ تو ابو سفیان نے پھر پوچھا کہ اے عمر میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، سچ بتاؤ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ سچ بتاؤ۔ تو حضرت عمر نے فرمایا خدا کی قسم وہ بالکل حیات ہیں اور تمہاری اس بات کو اس وقت سن رہے ہیں۔ پوچھا کہ ہم نے قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا نہیں ہرگز نہیں، تم نے قتل نہیں کیا، وہ حیات ہیں اور تمہاری بات کو سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ تم میرے نزدیک سچے ہو، ہمارے سچے سے بھی زیادہ تم سچے ہو۔ اس کے بعد ابو سفیان نے بعد میں کہا جو بے حرمتی ہوئی نا لاشوں کی مسئلہ بنایا گیا، اس کے بارے میں کہا ہمارے آدمیوں کے ہاتھوں تمہارے مقتولین کی بے حرمتی ہوئی، خدا کی قسم میں اس کام میں نہ راضی ہوں نہ ناراض، نہ میں نے منع کیا نہ میں نے حکم دیا۔ یعنی ان کو اس بات کا خیال تھا کہ اخلاقی طور پر یہ بات بہت بری حرکت ہے کہ جو کچھ کیا، لیکن کیونکہ دشمن تھا نے کہا میں نے حکم تو نہیں دیا تھا لیکن میں نے منع بھی نہیں کیا، اور میں اس سے خوش بھی نہیں ہوں کہ کام غیر اخلاقی ہے، لیکن میں ناراض بھی نہیں ہوں کہ دشمنی میں کیا جس نے بھی کیا جو بھی کیا۔ یعنی اپنی برات کا اعلان کیا کہ یہ غیر اخلاقی حرکت کا حکم میری طرف سے نہیں تھا، جس نے کیا اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ آئندہ سال تم سے پھر بدر کے اوپر لڑائی کا میرا اعلان ہے اور وعدہ ہے، میں پھر تیاری کر کے آؤں گا اور پھر بدر میں ایک اور لڑائی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے کسی کو کہا کہ آواز لگاؤ، اس کو کہا ہمارا بھی تمہارے سے یہ وعدہ ہے کہ تم آؤ گے تو ہم بھی آئیں گے۔ مشرکین کی واپسی کے بعد مسلمان عورتیں حال معلوم کرنے نبی علیہ السلام کی طرف آئیں اور مدینہ طیبہ سے نکلیں، تو سیدۃ النساء خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے آ کے دیکھا کہ میرے مبارک باپ کا مبارک چہرہ خون سے پورا خون ہے، زخمی ہے اور خون جاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ڈھال کے اندر پانی لے کر آئے، نبی علیہ السلام کے اوپر پانی ڈالتے رہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ مبارک کو دھوتی رہیں، لیکن خون رکتا ہی نہیں تھا، تھمتا ہی نہیں تھا، رکتا ہی نہیں تھا، اور خون بلکہ بڑھ رہا تھا۔ تو انہوں نے ایک چٹائی کا ٹکڑا لیا، اس کو جلایا اور اس کی راکھ جو ہے وہ زخم میں رکھی، تب جا کے خون بند ہوا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ بیماری میں دوائی لینا، علاج کرنا یہ سنت ہے، علاج کرنا و توکل کے خلاف نہیں۔ اور حضرات انبیاء کرام کو بھی جسمانی بیماریاں یا تکلیفیں آئی ہیں تاکہ ان کے درجات بلند بھی ہوں اور مزید بلند ہوں، اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تکلیف کے عالم میں صبر کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام کے دین کی حفاظت کی، نبی علیہ السلام کی ذات کی حفاظت کی، اسی طرح نبی اللہ رب العزت ہمیں دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔